بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي وعلى أعدائهم أجمعين. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو معاد ہے یعنی قیامت حشر نشر، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاد صرف روحانی ہے، قیامت صرف روحانی ہے، روح جواب دہ ہے، روح مشروع ہوگی، یہ بدن پھر سے زندہ نہیں ہوگا، روح صرف روح جواب دہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، معاد یعنی قیامت حشر نشر یہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، دونوں ہیں. قرآن کی بہت ساری آیات بھی اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ معاد روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. چنانچہ روح کو بھی اجر ملے گا، سزا ملے گی، اور ایک ایک اعضاء بدن کی جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں سب کو جو ہے نا وہ سزا ملے گی. اس سلسلے میں ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں. ادھر باب علم جنازہ کے لیے پہنچنا ہے، صرف متن عرض کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آن حضرت نے فرمایا يعذب اللہ اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. اللہ تعالیٰ یعنی زبان کو وہ سزا دے گا جو باقی اعضاء بدن میں سے کسی کو بھی نہیں دے گا. ہاتھ کو، پاؤں کو، ناک کو، کان کو، غرض جن جن اعضاء و جوارح اور جسم کے حصوں کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے سب سے سخت سزا آنکھوں کو ملے گی. اچھا، آنکھوں کو، زبان کو ملے گی. جب زبان کو ملے گی فیقول، یہ زبان کہے گی یعنی احتجاج کرے گی زبان، اے رب، اے پالنے والے، عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا، تو نے مجھے وہ سزا دی ہے جو باقی اعضاء بدن یا جسم کے حصوں میں سے کسی کو اتنی سخت جو ہے نا وہ یا کڑی سزا نہیں دی ہے. فیقال لہ، وہ اس کو جواب دیا جائے گا، خدا کی طرف سے زبان کو یہ جواب دیا جائے گا، خرجت منک کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها، یہ تیری جو ہے نا ذریعے تجھ سے جو ہے نا وہ کلمہ، وہ جملے، وہ پیغام یا وہ فتویٰ تو نے جاری کیے ہیں جو مشرق تک بھی پہنچے ہیں اور وہ مغرب تک بھی پہنچے ہیں. یہ فتاویٰ نا، فتویٰ مجھے یاد ہے، شاید میرے پاس پڑھی وہ کتاب مکے میں آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک کتابچہ تقسیم ہو رہا تھا، اس میں وہ نجد اور مکہ معظمہ کے 20 علماء کرام کا یہ تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا قائل ہو، وہ مسلمان ہے، اس کی جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ، بشرطی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اس کے بعد 2 چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جن کی وجہ سے ایک کلمہ گو، نمازی، روزہ دار، زکوٰۃ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنانا، اور دوسرا اس دنیا میں کسی سے شفاعت کی درخواست کرنا. جو ہر منگل کا دن گزار کے بدھ کی رات کو ہم یہاں یہ دونوں کام کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہم انا نسألک ونتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یہ وسیلہ بناتے ہیں، اور آخر میں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جو یہ کام کرے استتیب ثلاثہ، 3 دفعہ اس کو توبہ کی دعوت دی جائے گی. توبہ کرو کہ آئندہ میں نے کسی کو وسیلہ بناؤں گا، نہ دنیا میں کسی کے شفاعت کی درخواست کروں گا. فَإِن تَابَ، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَيُقْتَلُ، اس کا جان بھی جو ہے نا وہ رائے گان، مال بھی رائے گان، عزت بھی رائے گان. یہ فتویٰ باقاعدہ
یوں کتابچہ جو ہے نا وہ ریسیپشن کے اوپر ڈھیر جو ہے نا وہ کتابچوں کا لگا ہوا تھا، وہاں سے لوگ نہیں جا رہے تھے جی۔ یہ ایک فتویٰ جو ایک مفتی جاری کرتا ہے، اسی فتویٰ کے نتیجے میں یہ بم دھماکے ہوتے ہیں، اسی فتویٰ کے نتیجے میں محرابوں میں جو وہ کیے جاتے ہیں، ہم پر پتہ نہیں طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون سا سن تھا، نشتر پاک میں 27 اہل سنت کے جو ہے نا وہ قائدین کو وہ جو ہے نا وہ نشانہ بنا دیا گیا۔ وہ جو الزامات ہم پر لگتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یہ علی کو خدا مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا اور نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور جو ہے نا رسول کے پاس چلا گیا۔ وہ الزامات ان پر نہیں ہے، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا، وہ وسیلہ کے قائل تھے اور شفاعت کے جو ہے طلب کرتے تھے رسول خدا سے۔ اچھا جی، یہ تیرا ایک فتویٰ جو تو نے جاری کیا ممبر کے اوپر بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کے، یہ مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ فَسُفِكَتْ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، بہت سارے خون نہاب بہائے گئے۔ وَأُنْتِكَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، وہ لوگوں کا مال لوٹا گیا ہے، مال غنیمت سمجھ کے اس کو لوٹا گیا ہے۔ وَانْتُهِكَ بِهَا الْفُرُجَ الْحَرَامُ، حد کی حرمت کیا گیا ہے، حد کی حرمت، کنیزیں بنا کے کنیز کے طور پر بامیام کی خواتین کو فیصل آباد میں بیچا گیا ہے کنیز کے طور پر۔ مجھے ایک حاضر سروس کرنل صاحب نے بتایا تھا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِحِ، وہ سزا دوں گا تجھے جو باقی اعضائے جوارح، آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں کو وہ سزا نہیں ملے گی۔ فساد کی جڑ جو ہے یہی زبان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم